وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سے یہ میرا بیٹا رمضان شریف میں گیا تھا عمرے پہ، تو اس پہ میں بات کروں گی انشاءاللہ اس ویڈیو پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش پہ انشاءاللہ، اور ایک نعت بھی پڑھوں گی انشاءاللہ۔ ہمارے بزرگ ہیں مسعود ہمدانی صاحب، انہوں نے نعت لکھی ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، وہ بھی انشاءاللہ پڑھوں گی، آپ کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ۔ آئے محمد پیارے سے پیارے، آئے محمد پیارے سے پیارے، ہر جا ہر سو حسن نظارے، ہر جا ہر سو حسن نظارے، آئے محمد پیارے سے پیارے، آئے محمد پیارے سے پیارے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سانسوں سے بھی زیادہ پاک بھیجیں تب بھی حق نہ ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا بہترین ذکر کریں اور درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ بھی درود و سلام بھیجتے ہیں، فرشتے بھی درود و سلام بھیجتے ہیں، اور جتنے بھی مسلمان جنات ہیں وہ بھی درود و سلام بھیجتے ہیں، اور ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجیں انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما تسلیما۔ نعت بس اتنی ہی میں پڑھ سکی اس میں انشاءاللہ۔ پہلے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے بارے میں بات کریں گے، تو پھر اس کے بعد کسی اور ویڈیو میں اگر یہاں ہو سکا تو یہاں پڑھ لیں گے نعت، نہیں تو پھر نیکسٹ کسی ویڈیو میں انشاءاللہ باقی کی نعت کمپلیٹ کروں گی انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین ٹھکانہ مہیا فرمایا۔ آپ تنگ دست پیدا ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنا سے نوازا۔ جب آپ کے والد عبداللہ فوت ہوئے تو آپ اپنی والدہ محترمہ کے پیٹ میں تھے۔ پیدائش کے بعد چند دن ابو لہب کی لونڈی نے آپ کو دودھ پلایا، پھر حلیمہ سعدیہ آپ کو دودھ پلانے کے لیے سراہی دیہات میں لے گئیں۔ آپ ان کے پاس بنو سعید میں تقریباً 4 سال ٹھہرے۔ وہاں آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے۔ انہوں نے آپ کو پکڑ کر نیچے لٹا دیا، آپ کا سینہ چیرا اور آپ کا دل نکالا، پھر اس میں سے خون کا ایک لوتھڑا سب نکال کر باہر پھینک دیا، اور فرمایا یہ آپ کے وجود میں شیطان کا حصہ تھا۔ پھر سونے کے ایک تھال میں زمزم کے پانی سے آپ کا دل دھویا، پھر اسے جوڑ کر دوبارہ اصل جگہ رکھ دیا۔ ادھر بچے آپ کی رضاعی والدہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ گھر والے بھاگے آئے، دیکھا کہ گھبراہٹ کی وجہ سے آپ کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس سلائی کے نشانات آپ کے سینہ مبارک پر دیکھا کرتا تھا۔ اس عجیب و غریب واقعے سے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کو طرح طرح کے خدشات لاحق ہونے لگے، اس لیے وہ آپ کو آپ کی والدہ آمنہ بنت دہب
کے پاس چھوڑ گئیں۔ آپ کی والدہ آپ کو لے کر مدینہ گئیں تاکہ آپ کے ننھیال سے ملاقات ہو، پھر واپس مکہ روانہ ہوئیں تو راستے میں مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کے مقام پر فوت ہوئیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر 6 سال 3 ماہ 10 دن تھی۔ والدہ محترمہ کی وفات کے بعد آپ کے دادا ابو مطلب نے آپ کی پرورش کا ذمہ لیا، لیکن ابھی آپ 8 سال کے ہوئے تھے کہ دادا بھی رخصت ہو گئے۔ وہ آپ کے چچا ابو طالب کو آپ کی پرورش اور حفاظت کی ذمہ داری سونپ گئے۔ ابو طالب آپ کے والد کا سگا بھائی تھا۔ اس نے آپ کی خوب کفالت اور بھرپور حفاظت کی، خصوصاً جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا تو اس نے آپ کا پوری طرح ساتھ دیا، اگرچہ خود مسلمان نہ ہوا۔ اس وفاداری کی بنا پر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے اس کے لیے عذاب میں تخفیت فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ٹخنوں تک آگ میں ہوگا، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ آگ کے گہرے گڑھے میں ہوتا۔ اور ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں، امید ہے قیامت کے دن میری شفاعت سے اسے فائدہ ہوگا اور اسے صرف ٹخنوں تک آگ میں رکھا جائے گا جس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ استغفر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 سال ہوئی تو آپ اپنے چچا محترم کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر گئے۔ اس کا سبب چچا کی عظیم شفقت تھی، اور اس لیے بھی کہ مکہ میں آپ کی نگرانی کرنے والا کوئی نہ تھا۔ چنانچہ ابو طالب اور اس کے ساتھیوں نے عجیب و غریب معجزات دیکھے جن سے آپ پر آپ کے چچا کی شفقت اور توجہ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو طالب شام کے سفر پر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ لے گئے۔ قریش کے بہت سے دوسرے بزرگ بھی ہمراہی تھے۔ راستے میں ایک راہب کا ڈیرا پڑتا تھا، انہوں نے وہی پڑاؤ ڈالا۔ راہب اپنے معبد سے نکلا اور ان کے پاس آیا، حالانکہ اس سے قبل بھی یہ لوگ وہاں سے گزرتے رہتے تھے، لیکن یہ راہب ان کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہوتا تھا۔ اس دفعہ یہ لوگ ابھی اپنا سامان اتار ہی رہے تھے کہ راہب ان کے درمیان آ کر چلنے پھرنے لگا۔ آخر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، یہ سب جہانوں کے سردار ہیں اور رب العالمین کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں رحمت العالمین بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ قریش کے بزرگ کہنے لگے، تجھے کیا علم؟ وہ کہنے لگا، جب تم گھاٹی سے نمودار ہو رہے تھے تو ہر درخت اور پتھر سجدہ ریز ہوا تھا، اور یہ دونوں چیزیں نبی کے سوا کسی کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتی، نیز میں انہیں ان کے کندھے کی نرم ہڈی کے نیچے سیب جیسی مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں۔ اس واقعے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک بادل آپ پر سایہ کیے رکھتا تھا، اور ایک درخت نے خود اپنے پتے اور ڈالیاں جھکا کر آپ پر اپنا سایہ ڈال دیا تھا۔ راہب نے ابو طالب سے درخواست کی کہ وہ آپ کو واپس مکہ لے جائے، ایسا نہ ہو کہ یہودی آپ کو پہچان کر کوئی گزند پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ سن کر آپ کے چچا نے آپ کو واپس مکہ مکرمہ بھیج دیا۔ پھر کافی عرصہ بعد سیدہ ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا نے آپ کو اپنا تجارتی سامان دے کر شام بھیجا۔ اس سفر میں ان کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔
خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اس تجارتی سفر سے غیر معمولی منافع ہوا۔ دوسری طرف مصر نے دوران سفر آپ کے متعلق حیران کن واقعات دیکھے۔ اس نے واپس آ کر خدیجہ رضی اللہ عنہ کو وہ سب کچھ بے کم کاست بتا دیا۔ اس طرح ان کے دل میں آپ سے شادی کی تمنا پیدا ہو گئی تاکہ وہ بھی اس خیر و برکت سے مستفید ہو سکیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، اور جس کا تصور بھی کسی انسان کے لیے محال تھا۔ آپ بھی شادی پر رضامند ہو گئے، چنانچہ آپ نے اس سے نکاح کر لیا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاہلیت کی آلودگی سے محفوظ رکھا۔ آپ نے کبھی کسی بت کی تعظیم نہیں کی اور نہ کبھی ان کے تہواروں میں شریک ہوئے۔ وہ آپ سے اصرار بھی کرتے تو آپ انکار کر دیتے تھے۔ آپ نے کبھی شراب پی، نہ کبھی برائی کا ارتکاب کیا۔ آپ ابتدا ہی سے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ لوگ باطل کے پرستار ہیں۔ آپ نے کبھی بھی شرک نہیں کیا، لہو و لعب کی کسی مجلس میں شرکت نہیں کی۔ آپ ان فحائش، منکرات اور لغویات کے تصور ہی سے نا آشنا تھے جن کے وہ عادی تھے، حالانکہ وہ معاشرہ مفاسد و رذائل کا مجموعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک، غیر اللہ کو پکارنا، ناحق قتل کرنا، ظلم و زیادتی، اچھی اولاد کے حصول کے لیے خاوند کا خود اپنی بیوی کو کسی اور کے پاس بھیجنا، اجتماع اور انفرادی زنا، جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس پر جس کا قابو ہو اسی کا زبردستی نکاح کر لینا، جان مال عزت کی لوٹ گھسوٹ اور اس قسم کے دوسرے مذموم کام ان میں عام تھے۔ کوئی انہیں برا سمجھتا تھا نہ اس کی مخالفت کرتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا، فقیہ عار کے ڈر سے بچوں کو قتل کر دینا، جوا کھیلنا اور شراب پینا قابل فخر سمجھا جاتا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جاہلی معاشرے کا ہر فرد انہی جرائم کا ارتکاب کرتا تھا۔ یقیناً ان کاموں سے گریزاں لوگ بھی تھے، لیکن وہ ان بری باتوں کو برا نہیں سمجھتے تھے اور ان پر کبھی احتجاج نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کبھی کوئی کام نہیں کیا، نہ کبھی کوئی گھٹیا عادت اپنائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بہترین تربیت فرمائی تھی۔ آپ کی قوم کے لوگ آپ کی اخلاقی عصمت کے قائل تھے، تبھی تو آپ ان میں سچے اور ایماندار محمد کے لقب سے مشہور و معروف تھے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس نبی پر درود و سلام پڑھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ بے شک نیز فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور میری قبر کو عید میلہ گاہ نہ بناؤ۔ مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ تم جہاں بھی ہوگے تمہارا درود مجھ تک
پہنچتا رہے گا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصل بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا مگر اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ مزید فرمایا، جس مجلس میں بھی لوگ بیٹھیں اور اس میں نہ اللہ کا ذکر کریں اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں، وہ مجلس ان کے لیے حسرت و افسوس کا باعث بن جائے گی۔ پھر اللہ کی مرضی ہے کہ وہ انہیں معاف کرے یا انہیں عذاب میں مبتلا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے زمین میں سیر و سیاحت کرنے والے فرشتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔